السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وقت قیامت کی نشانیاں پوری کر کے اب دجال کے خروج کی طرف تیزی سے رواں دواں ہے۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں اونچے اونچے گھروں کی تعمیر، بیوی کا غیر شوہر کے لیے بننا سنورنا، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہونا، پانی کی قلت اور ناچ گانے کا عام ہونا شامل ہے۔ حدیث پاک میں دجال کو اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، قوم یاجوج ماجوج جیسی وحشتناک قوم گزری اور فرعون، نمرود، شداد جیسے شہنشاہ گزر گئے۔ اللہ پاک نے ان سب کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا، لیکن ان سب کے حالات پڑھ کے اندازہ کریں کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا، کہ جس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض شخص یہ خیال کرتے ہیں کہ دجال ایک نظام کا نام ہوگا جسے دجالی سسٹم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے چلیں کہ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ اس کی قید کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7388 میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کو اس طرف رغبت ہو کہ وہ بھی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا۔ دجال کا معنی بہت زیادہ چھوٹا اور مکار شخص کے ہیں۔ یہ شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لیکن پھر نبوت کا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اصل میں یہود سے ہوگا۔ وہ ایک جوان دراز قد، ایک آنکھ سے کانا، دوسری آنکھ میں لالگی، سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا، پیشانی چوڑی ہوگی جس پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا۔ پہلے سال زمین 1/3 پیداوار روک دے گی اور آسمان 1/3 بارش روک دے گا۔ دوسرے سال 2/3 پیداوار اور بارش رک جائے گی، اور تیسرے سال نہ بارش ہوگی اور نہ ہی پیداوار، جس کی بنا پر تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ تب دجال کا ظہور مشرق سے خراسان کی طرف سے ہوگا۔ اس بارے میں حدیث کی تمام کتابوں میں متفق علیہ حدیث موجود ہے، جو کہ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر ایسے انداز میں کیا کہ ہم لوگ لرز گئے۔ اگلی صبح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے جان لیا کہ ہم لوگ کل کے ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل آپ نے دجال کے فتنے کی سنگینی کو بیان فرمایا تھا، جسے سن کر ہمیں گمان ہونے لگا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں ہوں تو میں تمہاری طرف سے خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ نہیں رہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کی خود حفاظت کرے۔ لہذا تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
بتائیے کہ وہ ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارش کی طرح کہ جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر اس کے پیچھے پیچھے ان کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی دعوت قبول کریں گے، وہ اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا۔ وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے کہیں زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکھیں زیادہ کشادہ ہوں گی اور ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا اور اس سے کہے گا، اپنا خزانہ نکال۔ پھر وہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا۔ دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ وہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ مسند کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد 70,000 یہودی اصفہان میں اس کی تابعداری کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہت سے مسلمان بھی گمراہ ہوں گے، سوائے چند مومن مردوں اور عورتوں کے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں اس کی زیادہ تابعدار ہوں گی، کیونکہ وہ بہت جلد کسی کی بات سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اکثریت عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو رسی میں باندھ دے گا کہ کہیں وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ وہ ہر ملک میں داخل ہوگا اور لوگوں کو اپنی فتنہ سامانی سے گمراہ کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ فرشتے اس کی نگہبانی پر مامور ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت کے مزے دلوائے گا، جبکہ نہ ماننے والوں کو آگ میں جلا دے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ اب اندازہ کریں دوستوں کہ ہم آج کس طرح شیطان کے پیچھے لگ کر جھوٹ، کینہ، شراب نوشی اور بدکاری میں ملوث ہیں، تو سوچئے کہ دجال کے ظہور کے بعد ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات یاد کر لیں اور روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک فتنہ دجال بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔